اب دوسرا میچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس پہ ہم پروگرام کے اینڈ میں تھوڑی سی بات کریں گے. ابھی فی الحال ہم جو پاکستان ٹیم کی پرفارمنس کا ایک احاطہ لگا رہے ہیں اس کی طرف دوبارہ آتے ہیں. باسط بھائی مجھے ایک بتائیے گا ایک بات کہ ہم بات کرتے ہیں ہماری بیٹنگ ہمیں ہمیشہ ڈس اپوائنٹ کرتی ہے، بٹ فرام دا ٹاپ آپ کو ایسا سٹارٹ ملا، یہ کیا پرابلم ہے کہ اس کے بعد پھر وکٹیں گرتی ہی چلی جا رہی ہیں اور آپ وہ 26 رن کے بیچ میں آپ نے اپنی جو ساری وکٹیں گوا دی، وہ کیا چیز ہے؟ آج سے 3-4 سال پہلے کیا کہانی ہوتی تھی؟ ہمارے اوپنر ماشاءاللہ 10-11 اوور کھیل جاتے تھے جی، اور ہم کیا بولتے تھے، یار ہمارے مڈل آرڈر میں کوئی پاور ہٹر نہیں ہے، کیونکہ ٹاپ آرڈر کھیلتے تھے 7-8 کی ایوریج سے، نیچے ہم بولتے تھے 20 رن کی ایوریج سے بناؤ. ایسے ہی تھا نا، تو وہی چیز ہوئی نا کل بھی. اوپنر نے 176 رن کر دیا 15 اوور میں، 16 اوور میں آلموسٹ. باقیوں نے کیا کرا؟ بٹ ان اوپنرز کو آپ ان اوپنر سے نہیں ملا سکتے نا، انہوں نے تو کیا اسٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے. ہاں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مطلب 10 اوور میں 80-90 رن بنانے والے تھے، یہ 10 اوور میں 120 رن بنانے والے ہیں، کیونکہ سچویشن ایسی تھی نا. صحیح بات ہے، آپ کو بڑے رن کرنے جانا ہی تھا، کیونکہ آپ کو جلدی آؤٹ کرنا تھا. اگر یہ میچ نارمل میچ ہوتا تو کل آپ 212 رن تھوڑی بناتے، آپ کو 170-80 رن بنتے. وہاں پہ آپ کو نظر آ جاتا یہ ڈاٹ بال بھی کھیلنا ہے، اپنے لیے بھی کھیلنا ہے. تو یہ سچویشن ایسی تھی، اس لیے آپ کو تھوڑا سا ڈفرینٹ لگ رہا ہے. باقی آپ کی فیلئر ہے، پاکستان کرکٹ کا فیلئر ہے مڈل آرڈر پلیئر. آپ چاہے شاداب کو بنا دو، چاہے نواز کو بنا دو، جس کو بنانا بنا دو، لیکن آپ کا فیلئر ہے. آپ کا مڈل آرڈر فیلئر ہے، ابھی سے نہیں 4 سال سے. بالکل صحیح بات. جو میں سیاست تو نہیں بولوں گا، جنہوں نے پسند ناپسند کری نا اپنے لیے ملک کا نہیں سوچا، اس کا سائڈ افیکٹ اب آ رہا ہے. جیسے زلزلہ آتا ہے تو آفٹر شاکس آتے ہیں، یہ وہی چیز ہے ہمارے لیے. آپ یقین کرو نجیب، مجھے افسوس نہیں ہے پاکستان کے ہارنے پہ. میں بلملا ٹی وی پہ بول رہا ہوں، کیونکہ ہم نے کرکٹ خراب کھیلی. یا تو اچھی کھیلے نا، نیوزی لینڈ جیسی کرکٹ کھیلتے اور آپ باہر ہو جاتے، مجھے افسوس ہوتا. آپ یار نیدرلینڈ سے جب میچ جیتے ہو تو وہ دیکھ لو نا، وہ والا میچ ہے کہ آپ نے کرا کیا ہے. کامران، مڈل آرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں، بٹ مڈل آرڈر ہے کہاں؟ آپ نے ایک جو فوج بنائی ہے آل راؤنڈرز کی، اور آل راؤنڈرز میں دنیا کے دیکھتا ہوں اور اپنے آل راؤنڈرز دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، دنیا کہاں کھڑی ہے. ہاردک پانڈیا کو دیکھیں، مارکو ینسن کو دیکھیں، آپ اپنے آل راؤنڈرز دیکھیں، نہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بیٹر ہے، نہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے وہ بالر ہے. چھوٹی ٹیموں میں اوپر چلے جاتے ہیں، بال بھی اچھی ہو رہی ہوتی ہے، یا نہ بال پڑ رہا ہے نہ بیٹنگ ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، جب دونوں میں سے ایک چیز اچھی ہو جاتی ہے نا تو وہ چیز آگے بتاتے ہیں. ہاں، دونوں کہ میں تو یہ ہوں. نہیں، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایکولی گڈ ہے. جب یہ ایسی باتیں پھر شروع ہو جاتی ہیں. یار دیکھیں، جہاں تک بات ہے کل کے میچ کی، وہاں پہ سچویشن ایسی ہوگی. باسط بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے. کل یہ ایسے نہ کھیلتے تو نارمل میچ ہوتا تو یہ 160-170 ہی ہونا تھا. کل ضرورت تھی اسی لیے کہ تھوڑی سی فیس سیونگ کر لیں. وہ ہو بھی گئی تھوڑی سی، جتنا اچھا سٹارٹ مل گیا. باقی آنے والے جو بیٹرز ہیں، ہاں وہ انہوں نے ہر بال پہ چانس لینا تھا، اس میں رسک زیادہ تھا. لگ جاتی تو ٹھیک تھے. ہاں وہاں پہ کوئی اسپیشلسٹ مڈ آرڈر ہوتا، پاور ہیٹنگ والا ہوتا، تو وہاں پہ جو آپ نے 212 رنز بنائے وہاں پہ 230-35 بن جانے تھے، جتنا اچھا سٹارٹ مل گیا تھا. ٹو مینی آل راؤنڈرز. آپ دیکھیں پہلے شاداب انفٹ ہوا ہے، نواز کیا کر رہا تھا؟ پرفارمنس کر رہا تھا؟ بالکل بھی نہیں. ایک کھیل رہا تھا نا. نواز آیا جیسے، اس پہ ہم بھی نہیں، ابھی بھی اب کہتے تو بالکل ہی نہیں، اب تو بالکل ہی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کا ایک آل راؤنڈر کامیاب نہیں، آپ 2 کھلا رہے ہیں، 3 کھلا رہے ہیں، 4 کھلا رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ کب آئے گی کہ ایک نہیں اچھا کر رہا تو آپ 4 کھلا رہے ہیں. یار آپ کی یہ گیم اویئرنیس ہے، آپ کا کوچنگ کا یہ ایکسپیرینس ہے. آپ یہ لیگوں کی کوچنگ کرتے رہے ہیں، نیشنل ٹیم، نیوزی لینڈ ٹیم کی کرتے رہے، اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ. مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ ہماری کرکٹ میں کیوں نہیں ہو رہی. ہماری کرکٹ میں کوئی پوچھنے والا ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ایسے چلتا رہے گا کہ 27 والا ورلڈ کپ بھی ایسے گزر جائے گا، پھر 28 والا ایسے ہی گزرے گا، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. شاہد صاحب، ہم بیٹنگ پہ اتنی بات کرتے ہیں، ان کی طرف ہم آئیں اور جو ہم بار بار کہتے ہیں ہمارے پریمیم فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی پرفارمنس، کل جس طرح کی سچویشن تھی، وہ 5 رن سے ہم میچ جیت گئے، وہ میچ بھی چلا جاتا ہاتھ سے. 12 کی اکانومی سے رن دیے. اور پھر شاداب خان کا ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے، نہ سمجھ میں آتا ہے بیٹر ہے نہ بالر ہے. 16.5 کی اکانومی سے رن دیے ہیں. کیا کہیں گے شاہد بھائی؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟
نہیں شاہد بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے. باسط بھائی یہی سوال آپ کی طرف کہ ہم بیٹنگ پہ بات کرتے ہیں اور ہم نے اپنی بالنگ کو اتنا سر پر چڑھایا ہوا. بالنگ کے آپ دیکھیں کہ جب آپ 212 کر رہے ہیں تو دوسری والی ٹیم بھی اسی کے قریب پہنچ گئی. کیا بالنگ ہے ہماری؟ نہیں پہلے تو مطلب 147 کا ہی تھا نا. جب ان کا نسانکا آؤٹ ہوا, سلانکا آؤٹ ہوا تو تھوڑا سا وہ پھر اسٹڈی ہوئے. پھر جو یہ آیا نا بیٹر, جس کے لیے میں بڑی بات کرتا ہوں رتن آئی کے, اور پھر شانکا نے تو یار مطلب ایسا لگا کہ انگلینڈ والا میچ کر دیا. جس طرح انگلینڈ جیتا ہے نا, شانکا کو میچ جتوا دینا چاہیے تھا. ایک تو وائٹ بال نہیں دی. ہماری بالنگ کی بات ہے نا, جب آپ 3 آل راؤنڈر کے نام دیے نا, فہیم اشرف کا نام نہیں لیا, نواز, شاداب, فہیم اشرف آپ کے پاس موجود ہے. 4 سائم کو آپ نے بنا دیا, سبھی کو بنایا ہوا ہے. صحیح ہے. سلمان علی آغا نے ایک میچ میں بال اچھے کرے, 2 اوور وہ اس کو بھی بنا دیں آل راؤنڈر. کوئی رہ تو نہیں, فخر زمان کو بنا دیں. جب آپ ایسے مطلب بندے کو آپ کوچ بنا رہے ہیں جس کی مینٹیلٹی یہی ہے, آدھا تیتر آدھا بٹے, جس کو یہ نہیں پتا کہ آپ بڑا ایونٹ اسپیشلسٹ سے جیتتے ہیں. صحیح بات. جو 11 کی ٹیم صحیح نہیں بنا سکتا, کبھی اس کو فخر کو اوپننگ نہیں کراتا 5 نمبر پہ, پھر اوپنر بنا دیتے ہیں. کبھی ابرار کو نہیں کھلاتے, کبھی کھلا دیتے ہیں. تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. فخر کے ساتھ تو 2021 سے ایسے ہو رہا ہے T20 ورلڈ کپ, وہاں سے کام سٹارٹ ہوا, وہاں سے زیادتی کیا. فخر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا اوپنر آ جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائے نا. کیونکہ اس کو چھکا مارنا آتا ہے, کیونکہ اس کو تیز کھیلنا آتا ہے, اس لیے اس کو نیچے لے جاتے ہیں. تو جب آپ ایسے ڈیسیژن لیں گے تو ایسے ہی ہوگا نا. پھر آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو آپ آل راؤنڈر کے نام لیتے ہیں, ہاردک پانڈیا یار وہ ایک الگ ہی آل راؤنڈر ہے. وہ ایک کمپلیٹ میچ ونر آل راؤنڈر ہے. بالنگ میں بھی اتنا کام کرتا ہے, بیٹنگ میں بھی اتنا کام کرتا ہے. ہمارے آل راؤنڈروں پہ کیا نام ہے کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ کبھی 4 پہ بھیج دیتے ہیں, کبھی 8ویں نمبر پہ بھیج دیتے ہیں. وکٹ کیپر اس نے رنز کر دیے انڈیا کے خلاف, اس کے بعد باری نہیں آئی, 8ویں نمبر سے پہلے وہ آ ہی نہیں رہا. ہم سب یہی بات کرتے رہے ہیں نا کہ اس کو کیوں کھلا رہے. جب اس نے کر لیا آپ نے بالکل ہی اس کا کانفیڈنس. ہمارے آل راؤنڈرز کو ول جیک سے اور ریحان احمد سے ملائیں گے اسپن آل راؤنڈر. پانڈیا پہ نہ جائیں, وہ تو بہت ہی الگ بات ہے. بھائی اب فی الحال جلدی سے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اب وقت کم ہی رہ گیا ہے, تو ہم انڈیا کے میچ کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا اور ویسٹ انڈیز باسط بھائی 2016 کے بعد پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچے گا. اگر جیتا انڈیا فیوریٹ ہے. ایڈن گارڈنز کولکتہ کو دیکھ کر کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ویسٹ انڈیز ڈینجرس ٹیم ہے. دیکھو وہ ان کا خوبصورتی ہے, وہ کھیلتے ہی T20 اسٹائل میں, اور ان کے پلیئر فارم میں آئے ہوئے, چاہے وہ ہٹمائر ہو, اپنا رادرفورڈ ہو. شاہی ہوپ پرفارم کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, اوپنرز کا پرفارم کرنا بڑا ضروری. دیکھا جائے آن پیپر انڈیا کی ٹیم بہت بہتر ہے, کانفیڈنس ہے, کم بیک 250 رنز ویسٹ انڈیز نے بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت دیکھا جائے ریئلٹی انڈیا مچ بیٹر. شاہد بھائی 30 سیکنڈ رہ گئے, اور ویسٹ انڈیز کے میچ کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ہونا چاہیے, اور ہمارے لیے تو یہ ہے کہ اگر انڈیا بھی باہر ہو جائے تو ہمارے جو دکھ درد ہیں ان میں تھوڑی سی کمی آئے. لیکن ویسٹ انڈیز اسی طرح کی ٹیم ہے, ہاٹ